ولہا معان، لام کے لیے بھی چند معانی ہیں. احدھا للاختصاص، اور ان معانی میں سے ایک ان معانی میں سے ایک للاختصاص، یہ لام اختصاص کے لیے آتا ہے، خاص کرنے کے لیے ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ. وہو علی ضربین، پھر اس اختصاص کی دو قسمیں. اما لاختصاص الملکی نحو المال لزید، او لاختصاص الاضافی نحو الجل للفرس. واضح ہوئی بات؟ اختصاص اضافی ملکی کس کو کہتے ہیں؟ کہ مثلا المال لزیدین، یہاں پر لام ملکیت ثابت کرنے کے لیے آیا، یہ مال زید کے لیے. اختصاص ملکی، خاص ہے، لیکن یہ خاص کس اعتبار سے؟ ملکیت کے اعتبار سے، کہ دوسرا اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے. یہ معنی ہے اختصاص ملکی سے مراد دوسرا اس میں تصرف نہیں کر سکتا ہے. اما اختصاص اضافی، اضافہ کس کو کہتے ہیں؟ نسبت. مثلا الجل للفرس، گھوڑے کی لگام، گھوڑے کے لیے لگام، مثلا گھوڑے کے لیے الجل للفرس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جلو نا، جلا ہوا لگام. اب یہ اختصاص اضافی ہے، حیوان کے لیے ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے. ذہن میں رکھے، حیوان ملکیت یعنی یہ اس کی ملکیت میں، حیوان کی ملکیت میں حیوان ملکیت نہیں رکھ سکتا، یہ انسانوں کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے بعض علماء منطقین نے کہا کہ فصل انسان تملک و تملیک ہے. ملکیت میں لینا، ملکیت میں دینا، یہ انسانوں کا کام ہے، حیوانوں کا کام نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی ملکیت میں دینا یا لینا. یہ جو اختصاص ہے لگام کا، اختصاص گھوڑے کی طرف نسبی ہے، یعنی گھوڑے کی نسبت اس کے لیے یہ خاص ہے، ملکیت کے اعتبار سے نہیں. گھوڑے کی لگام کے لیے گائے کو تو نہیں ڈال سکتے، یعنی دوسرے حیوان کی نسبت، دوسرے حیوان کی نسبت یعنی اضافی، اس کی نسبت اس کے ساتھ خاص ہے. یہ معنی ہے اختصاص اضافی کا. صحیح ہو. لیکن بعض تعبیرات میں مثلا سوال ہے کہ الحمدللہ، استحقاق کے لیے نا، وہ تو جو الحمدللہ ہے حمد خدا کے لیے. اسی طرح سے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بعض نے فرق بیان کیا ہے، ایک ہے یعنی استحقاق، ایک ہے تملیک. واضح وہی بات ہے. استحقاق میں ان دونوں کو ذکر کیا ہے، یہ جو دو معنی ہے نا، اختصاص ملکی اور اضافی، ان دونوں کو جو ہے اختصاص میں داخل کیا ہے استحقاق میں، یعنی اللام للاستحقاق، اللام للاستحقاق. الحمدللہ میں یہ جو حمد ہے خدا کے لیے لام استحقاق ہے، یعنی خدا مستحق ہے حمد، اس طرح سے بیان کیا. اما اختصاص ملکی کے لیے نسبت دی ہے، مثلا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں، یعنی اصل میں تمام اشیاء کی ملکیت خدا کی طرف ہے. یہ پہلا معنی. الثانی للتعلیل، علت بیان کرنے کے لیے. نحو ضربت زیدا للتأدیب، میں نے زید کو مارا، کیوں؟ للتأدیب، اس کی علت، مارنے کی علت یہ ہے تأدیب، ادب سکھانے کے لیے. الثالث للقسم، لام قسم کی بات میں آئی، یہاں پر اشارہ کیا. نحو للہ لا یؤخر الاجل، ای واللہ، کہتے ہیں کہ نہیں عرب ای واللہ، یہاں پر ای وہ ای والا نہیں ہے، یہ ای تفسیریہ ہے، وہ ای جوابیہ ہے. ای ہے نا، وہ تو اصل میں ای کو ای کرتے ہیں یہ لوگ. للہ یعنی واللہ، خدا کی قسم، لا یؤخر الاجل، موت کو تاخیر نہیں کی جاتی ہے. لا یؤخر الاجل نائب فاعل ہے، یہ یؤخر کے لیے، الاجل نائب فاعل ہے. اجل کی معنی موت، الاجل، اجل نہیں، اجل کہتے ہیں وجہ کے لیے، اجلو فتحہ جیم کے ساتھ موت کو کہتے ہیں. اور عین سے اجل جلدی، عجل، بھلے وہ جلدی کے معنی ہے. عجل کر دو تو بچڑا بن جائے گا. دیکھیں ایک اجل ہے کہاں استعمال ہوتا ہے، مثلا کسی چیز کا لعجل ہے کیا ہے، لأجلہ، لأجلہ نہیں، لأجلہ،
اس کی وجہ سے بھلے اس کی فلاں چیز خاطر کی وجہ سے یا اس کی خاطر فلاں کی وجہ سے مثلا لأجل هذا جئنا عبارت شد الحسین لعجل الصلاة لکھا ہوتا ہے نا راستے میں حسین جو ہے قتل کر دیے نماز کی خاطر اس تشہدو ہے یا اس تو شہدو ہے اي والله الرابع زائدة للتاکید کہا کہ جو ہے زائد کے بدلے میں تاکید کریں تو منافشہ نہیں ہے، یعنی جہاں بھی ہر جر زائد ہوتا ہے مطلب ایک جو ہے اصل تاکید کرنے کے لیے وہ یعنی ہٹانے سے معنی میں مطلب نہیں پڑتا ہے نہ ردف لکم ردفہ اس نے اس کے پیچھے کیا مثلا ردفکم ای ردفکم یعنی خود ردفہ ہی جو ہے متعدی ہے، درمیان میں لام رکھنے کا مطلب ہے کہ جو ہے تاکید پیدا کرنا بس اصل معنی میں آیت ہے یہ قرآن کی آیت کا ایک جز ہے وتدخل علی ردفکم یعنی اس نے پیچھے کیا تمہارا جی ردفہ یعنی پیچھے کرنا وتدخل على المظهر كما مر مثال ما آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ جو ہے اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے وعلى المضمر له معقبات یہ بھی ایک جز ہے ٹکڑا ہے آیت کا ضمیر پر داخل ہونے کے لیے مثال ہے معقبات تعقیبات کے معنی ہے اور معقبات ان فرشتوں کو بھی کہتے ہیں جو تسبیح میں مصروف ہے تعقیبات جو ہے ادعیہ اذکار تعقیبات صلاۃ کہتے ہیں اس معنی میں بھی ہے اور لہو معقبات میں ممکن ہے جو ہے اس کے لیے ہے دعا کرنے والے فرشتے یہ معنی لیکن تفتح بالحاق الضمیر لیکن یہ لام کبھی کبھار مجرور ہوتا ہے مثلا المال لزید لی اس کے اوپر کسرہ ہے کہ نہیں الجل للفرس کبھی کبھار لہو یہی لام مفتوح ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جب ضمیر کے ساتھ تفتح اس لام کو فتحہ دیا جاتا ہے بالحاق الضمیر ضمیر کے ساتھ الحاق کرنے سے لکما لیکن اما جو ہے یا پر ہو لی تو یہ یا کی وجہ سے الخامس پانچواں معنی بمعنى عن اذا استعمل قرات کے ساتھ پڑھے تو اذا استعمل حمزہ وصل ہے کہ جائے اذا استعمل مع القول الخامس پانچواں معنی بمعنى عن کے معنی میں ہے لام اذا استعمل مع القول جب مادہ قول کے ساتھ استعمال کیا جائے نحو قوله تعالی قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے لام ہمارے پاس لام کی ایک قسم ہے یہاں پر بیان نہیں کیا لام کے بہت سارے معنی ہیں 18 تک ہے پتہ نہیں بات کے چند معنی ہیں ان میں سے ایک لام تبلیغ کہتے ہیں لام تبلیغ بلے لام التبلیغ یعنی پہنچانے والا لام التبلیغ اس اسم پر داخل ہوتا ہے یا اس ذات پر داخل ہوتا ہے جو ذات سن رہی ہے سامنے بات مخاطب کے اوپر یعنی دوسرے الفاظ میں مخاطب کے اوپر داخل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لام تبلیغ انشاءاللہ یہ بحث آ جائے گی یہاں پر ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی غیبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے واضح ہوئی بات یعنی دوسرے الفاظ میں تجاوز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بات ان سے تجاوز کر گئی کبھی تجاوز کرنے والی چیز محسوس ہوتی ہے کبھی غیر محسوس ہوتی ہے جیسا کہ ان کے معنی میں آئے گا انشاءاللہ سہم جو تیر جو نکلتا ہے مثلا تو یہ شیء محسوس ہے ایک دم بات آپ تک پہنچتی ہے حدیث آپ تک پہنچتی ہے یہ مجاز ہے یعنی غیر حسی ہے یہاں پر یعنی کہتے ہیں کہ لام تبلیغ کے معنی میں نہیں ہے کہ جو ہے کسی مخاطب کے اوپر داخل ہو بلکہ عن کے معنی میں ہے یعنی جو لام جس پر داخل ہوا ہے وہ مخاطب نہیں نحو قوله تعالی قال الذین کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا انہوں نے کہا کیا کہا کن سے کہا کیا کہا وہ بات مارا ہے ٹھیک ہے کہا انہوں نے للذین ان لوگوں سے آمنوا جنہوں نے ایمان لائے تھے کیا کہا مقولہ لو کان خیرا کان میں ضمیر اٹھائے اسلام کی طرف لو کان الاسلام خیرا اگر اسلام اچھا ہوتا
ما سبقونا الی، وہ لوگ ہم سے سبقت نہیں کر جاتے الی، اس اسلام کی طرف. واضح ہوئی بات. اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ اس طرح سے ہے، دو صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ کہ کفار دوسرے کفار سے مخاطب ہے جو مائل ہے اسلام کی طرف. مثلا کافروں میں سے کچھ جو ہے بہت سخت ہے اپنے کفر پر پابند ہے، دوسرے کچھ مائل پہ ایمان ہے. ان سے مخاطب ہو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا چکے ہیں وہ ہم سے آگے نہیں بڑھتا اگر یہ اسلام اچھا ہوتا، ان سے بھی پہلے ہم جو ہے ایمان لے کے آتے ہیں. ان کو جو ہے وہ رلاتے ہیں، ان کو جو ہے دور کرنے کے لیے اسلام سے کہتے ہیں کہ جو ہے اگر وہ اسلام اچھا ہوتا تو وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ ہم سے آگے نہیں بڑھتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. ایک یہ ہو سکتی ہے. ایک صورت یہ کہ جو ہے کچھ ہجرت کر کے گئے ہیں مثلا مدینہ منورہ مسلمان ہو کے، اب جو ہے کچھ جانے والے ہیں، مسلمان ہیں جانے والے ہیں مکے میں ہی ہے. اب کفار ان سے کہتے ہیں کہ جو ہے اگر وہ لوگ ان کو جو ہے اسلام سے دور کرنے کے لیے اگر وہ اسلام اچھا ہوتا تو ان سے پہلے ہم اسلام قبول کرتے ہیں. وہ اسلام اچھا نہیں ہے. یہاں پر قال الذین کفروا عن الذین آمنوا، جو ایمان لا چکے ہیں وہ سامنے نہیں ہے، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایمان جو لا چکے ہیں وہ گئے ہیں مدینہ منورہ پہنچے پیغمبر اسلام سے ہجرت کر کے. مثلا فرض کرتے ہیں آیت اسی لحاظ سے ہے جو مخاطبین ہیں وہ مومنین نہیں ہیں. واضح ہوئی بات. لو کان خیرا ما سبقونا، وہ لوگ سبقو لیکن نام مفعول ہے، سبقو فعل فاعل ہے، واو جمع فاعل ہے تو جو ہے جمع فاعل جو مسلمان ہو چکے ہیں وہ سبقت نہیں کرتے ہم سے الیہ اسلام کی طرف. اب آپ کہتے ہیں جو ہے ولیس معنی الآیت ان الکافرین، آیت کا معنی اس طرح سے نہیں ہے کہ کافرین نے خاطب المؤمنین، مومنین کو مخاطب کیا ہو. یہاں پر یعنی لام تبلیغ نہیں ہے، لام تبلیغ نہیں ہے للذین میں تائیں کہ یہ الذین آمنوا سامنے ہو. کیوں؟ لأنه یہ لام علت ہے، لام تعلیل ہے کہ نہیں للتعریف ضربت زیدا للتعریف. لأنه اس لیے کہ شان یہ ہے کہ لأن الشان لو کان کذالک، اگر ایسا ہوتا یعنی مومنین سامنے ہوتے ان کو مخاطب کرتے تو لوجب ان یقال، واجب ہوتا کہنا کیا ما سبقتمونا الیہ، ما سبقتمونا الیہ. سبقو فاعل ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سبقتمونا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اگر لام تبلیغ ہوتا اس مثال میں تو سبقتمونا ہونا چاہیے. اب سبقونا اس بات کی دلیل ہے کہ لام معنی تبلیغ میں نہیں ہے، کسی اور حرف کے معنی میں. ما سبقتمونا الیہ فعلم، بس پہچانا گیا کہ ان معناہ اسلام کا معنی قال الذین کفروا عن الذین آمنوا. یہ واو کہاں سے آیا؟ نا کی جو امیر آگے. خوب یہ واو کہاں سے؟ یہ سوال ہے صرف میں بیان نہیں کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس مسئلے کو میں نے بیان نہیں کیا ہے. یہ میم اور نون ہم آواز ہیں. یہ جو تم ہے نا تم یہ تم کے ساتھ جب ضمیر مفعول آخر میں آ کے مل جاتی ہے تو وہاں پر طول دے کے ایک واو کو پیدا کرتے ہیں قراءت میں. یہ واو اصلی حرف نہیں ہے کہ جو ہے فعل کا کوئی جز ہو، ایک واو زائد ہے آخر میں ضمیر مفعول ملنے سے قراءت کے دوران ایک واو کا اضافہ ہوتا ہے. یہ صیغہ مشکل کی جو کتاب ہے چھوٹی اس میں ایک صیغہ ہے وہاں پر ملاحظہ کریں تو مل جائے گی. یعنی واو کے بغیر بھی یہاں پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن قراءت بل سبقتمنا، لیکن اس طرح سے قراءت معروف نہیں ہے. قراءت میں اس طرح سے کہ سبقتمونا ہے. بلے یہ ایک جیسے ضربتن میں ضربتمنا ہوا تھا، میم اور نون ہم آواز ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو نون میں قلب کر کے جو ہے ضم کر دیا تھا. اس میں یہ بیان نہیں ہوا تو ضربتم نہ ہو گیا، قریب آواز ہے نا دونوں، وہ تبدیل کرنے کے لیے ہے. یہ تم تو علامت ہی ہے. یہ بھی پھر ضربتمنا تھوڑا سا
ہم آواز ہو جاتے ہیں مشکل محسوس کرتے ہیں. اس واو کو اضافہ کیا جاتا ہے، یہ معروف ہے قرأت میں، لیکن اس کی وجہ ہے کہ جب ضمیر مفعول فعل سے مل جائے اس شرط کے ساتھ، فعل سے نہ ملے تو ضربتموہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ضربتم پڑھا جاتا ہے. ضمیر مفعول ملنے کے بعد اس واو کا اضافہ ہوتا ہے. یہ مطلب واضح ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یہاں پر لام خطاب کے لیے نہیں ہے، عن کے معنی. السادس ربہ وهي للتقلیل ولها صدر الكلام وتختص باسم نکرة موصوفة على الأصح. یہ ربہ حروف جرہ سے ذرا جدا ہے، خاص خصوصیات کا مالک ہے، اور اس میں کچھ بحث عمیق بھی ہے جو یہاں پر ممکن نہیں کہ بیان کیا جائے، لیکن اشارہ کروں گا میں باہر کے. السادس ربہ، اول حصے میں بحث ہے کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے. بعض حصے میں کوفیین نے کہا کہ جو ہے یہ اسم ہے، حرف نہیں، لیکن ان کی جو ہے بات اتنی معروف نہیں ہوتی نحو میں، اسی لیے اس کو حرف پر ہی عمل کرتے ہیں. وہی للتقلیل، اور بعض نے اس میں اس طرح سے بھی اختلاف ہے کہ یہ تقلیل کے لیے ہی ہے، تمام تکثیر کا معنی نہیں دیتا ہے. بعض نے کہا کہ تکثیر کا معنی اس میں ہے، تقلیل کا قلت کا معنی اس میں نہیں. لیکن صاحب عوامل ذرا منصف مزاج اسی لیے کہا کہ ہم قلت کے لیے بھی ہم تکثیر کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مثالوں میں فرق ہے. پہلا معنی یہ ہے کہ تقلیل کے لیے. ولہا، اس ربہ کے لیے صدر الکلام ہے، صدارت چاہتی ہے، بس یہ اس کے لیے صدارت ہو. وسط میں آ جائے تو جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں بنے گا، بس کلام کی ابتدا میں ہو. یہ خصوصیت ہے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. مارکیٹ کہتے ہیں کہ عادات نفی صدارت طلب ہوتے ہیں. عادات نفی مثلا معنی نافیہ ہے، انشاءاللہ بعد میں آئے گا، کچھ حروف ان کے لیے صدارت ہے. عادات نفی تو یہ ربہ جب قلت کے معنی میں ہوتا ہے کہ انہو کثرت کی نفی ہے یہاں پر، تو مشابہ نفی ہے، مشابہ نفی ہے، اسی لیے اس کے لیے صدارت ہے، جس طرح سے ماں کے لیے صدارت ہے. وتختص، یہ ربہ خاص ہے، باسم، اس اسم کے ساتھ، باسم، کیوں مجرور ہے؟ اسم جعفر آگا. تختص، یہ ربہ مختص ہوتا ہے، باسم، اسم کو کیوں جر دیا؟ یہ باہر جر ہے. نکرتن، اور یہ اسم کیسا ہوگا؟ نکرہ ہوگا. اس اسم کی صفت نکرہ ہونا ہے. صفت موصوف کا اعراب ایک ہوتا ہے نا، اسم مجرور ہے تو نکرتن اس اسم کی صفت ہے. اور یہ نکرہ کیا ہوگا؟ موصوفتن، یہ نکرہ موصوف ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ اس کے لیے بعد میں کوئی صفت آئے گی. جب بھی کوئی اسم نکرہ یا کوئی بھی اسم موصوف واقع ہو تو اس کے لیے کوئی صفت، علی الاصح، قول صحیح کی بنا پر. قول صحیح کیا ہے؟ ربہ خاص ہوتا ہے اسم نکرہ کے ساتھ جس کے لیے کوئی صفت ہے. نحو رب رجل کریم لقیتہ، وقد تدخل على مضمر مبہم مبین بنکرۃ منصوبۃ. کبھی یہ ربہ داخل ہوتا ہے ایک ضمیر پر جس کی صفت مبہم ہونا ہے، وہ ضمیر مبہم ہوگی. یعنی کیا مطلب؟ اس کا کوئی مرجع ذکر نہیں ہوگا. ضمیر کب مبہم ہوتی ہے؟ آغا مرجع ذکر نہ ہو، کس کی طرف پلٹتی ہے وہ ذکر نہ ہو، ضمیر مبہم ہے، لیکن مبہم ہے، لیکن مبین بنکرۃ منصوبہ. لیکن بعد میں ایک نکرہ منصوبہ، ایک منصوب اسم آئے گا جو کہ نکرہ ہوگا، وہ بیان کرے گا کہ اس مرجع سے مراد میں ہو. ایسے کوئی بات. نحو ربہ رجلا، ربہ رجلا، وقد تستعمل للتکثیر، کبھی یہ ربہ استعمال کیا جاتا ہے کثرت کے لیے. نحو ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے، لیکن قرآن پر لعن کرتا ہے. واو ربہ، ایک واو ہے جس کا نام واو ربہ ہے، وہ بھی اسی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نحو قول الشاعر وبلدۃ لیس لها انیس الا اليعافیر والا العیس. یہاں پر رب رجل کریم لقیتہ، ایک قاعدہ ہے یہاں پر یہ ربہ کے بارے میں، زائد فی الاعراب دون المعنی. اعراب دینے میں یہ ربہ زائد ہے، معنی میں زائد نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ربہ کا مدخول لفظاً مجرور ہوتا ہے، معناً اعراب بدلتا رہتا ہے. واضح ہوئی بات؟ مثلا رب رجل
صالح یا کریم لقیتہ، بہت کم ایسے رجل جو کریم ہوں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، بہت کم ایسے رجل جو کہ صالح اور کریم تھے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں کہ یہ رب رجلن میں رجلن جو ہے چونکہ ربا جر دیتا ہے لفظاً، لیکن محلاً اور تقدیر میں اس کے مدخول کا اعراب بدلتا رہتا ہے، اس کے لیے تعبیر کیا کرتے ہیں، رب زائد ہے اعراب میں، معنی میں زائد نہیں ہے۔ لہذا اس مثال میں دیکھتے ہیں رب رجل کریم، کہتے ہیں کہ رجلن کا محل مرفوع ہے، کیوں فاعل ہے؟ فاعل نہیں، بلکہ فاعل نہیں، کریمن اس کے لیے صفت ہے، ہم نے کہا کہ نہیں خاص ہے یہ ربا اس اسم کے ساتھ جو نکرہ ہو لیکن موصوف ہو، تو رجل کیا ہے، نکرہ ہے لیکن موصوف ہے، اس کی صفت کیا ہے، کریم ہے، صفت موصوف مبتدا ہے، لقیتہ اس کے لیے خبر ہے فعل فاعل۔ واضح بات، معنی میں زائد نہیں ہے ربا، یعنی قلت کا معنی موجود ہے، اعراب میں زائد ہے یعنی تقدیر میں کوئی اور عامل عمل کر رہا ہے، ربا عمل نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مثال دیکھیں، مثلا رب رجل صالح عنده، رب رجل صالح عنده، بہت کم ایسے صالح مرد جو اس کے پاس ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر رب رجل صالح عنده میں رجل کا محل مرفوع ہے، کیا ہے، رجل صالح عنده، عنده اس کے لیے خبر ہے، یعنی دار و مدار ربا کے بعد جو اسم ہے اس کا اعراب بعد میں جو آنے والا فعل ہے اس پر موقوف ہے۔ ربا کے مدخول کے بعد مثلا رجلن کے لیے جو صفت کی ضرورت ہے، رب رجل صالحن میں رب جس اسم پر داخل ہوا اس کے لیے صفت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ایک اسم جو کہ نکرہ ہو اور موصوف ہو اس پر ربا داخل ہوتا ہے۔ واضح ہوئی بات؟ سوال یہ ہے کہ رجلن وہ صفت اور موصوف ٹھیک، لیکن اس کے بعد ایک فعل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر فعل ہے تو دیکھنا ہوگا اگر وہ فعل متعدی ہے یا لازم ہے۔ اگر فعل متعدی ہے تو فعل متعدی کے لیے مفعول ذکر ہے یا نہیں ہے، اگر ذکر ہے جیسا کہ پہلی والی مثال رب رجل کریم لقیتہ میں لقیتہ متعدی ہے اور اس کے لیے مفعول ذکر ہے، تو ما قبل کو مبتدا مانو، اس کے لیے فعل و فاعل و مفعول خبر ہے۔ واضح ہوئی بات یا نہیں؟ دوبارہ بیان کروں، دیکھیں ربک جس اسم پر داخل ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے اور اس کے لیے صفت کا ہونا ضروری ہے، صفت موصوف مبتدا واقع ہو سکتا ہے اگرچہ نکرہ ہی کیوں نہ۔ اس کے بعد ایک فعل ذکر ہوگا یا فعل ذکر نہیں ہوگا۔ فعل ذکر ہونے کی صورت میں وہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، لازم ہے تو یہ صفت اور موصوف مبتدا ہے، یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ خبر ہے۔ واضح ہوئی بات؟ مثلا رب رجل کریمن کے بعد ایک فعل لازم ذکر ہے، تو یہ رجل کریمن مبتدا تقدیر میں اعراب جو ہے مبتدا کا اعراب ہے، یعنی محلاً مرفوع ہوگا، لفظی عمل تو ہے اس کا ربا کا، اور بعد میں آ کے جس طرح سے مثلا ولا تلقوا بأیدیکم ہے کہ نہیں، باہر فجر زائد ہے محلاً منصوب ہے وہ، اسی طرح سے یہاں پر محلاً مرفوع بعد والا فعل لازم اس کے لیے خبر۔ اگر بعد والا فعل لازم نہیں ہے متعدی ہے تو دو صورتیں ہیں، اس متعدی فعل کے لیے مفعول ذکر ہے جیسا کہ آپ ان کی مثال رب رجل کریم لقیتہ، تو اس صورت میں بھی یہ رجل صالح مبتدا ہے، یہ فعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر اس کے لیے خبر ہے۔ اگر اس کے لیے مفعول ذکر نہیں ہے تو یہی مفعول ہوگا، اس کا محل منصوب ہوگا۔ واضح ہو گئی بات؟ نہیں سمجھ آئی؟ مثلا مثال دیتا ہوں، رب رجل صالح عنده، یہ مثال ہے کہ رب کے بعد جو رجل ہے اس کا محل مرفوع ہے، رب رجل صالح عنده، کیوں عنده ظرف ظرف خبر واقع ہوتی ہے، مبتدا واقع نہیں ہوتی، ظرف یہ خبر ہے، رجل صالح محلا مبتدا ہے، اما لفظ جر۔ اس کے بعد رب رجل صالح لقیتہ، رب رجل صالح لقیتہ، لقیتہ نہیں، تو اس صورت میں اس کا محل منصوب ہے، اس لیے لقیتہ کے لیے مفعول بنے گا۔ تیسری مثال میں رب رجل کریم لقیتہ، رب رجل کریم لقیتہ مفعول ذکر ہے بعد میں، تو اس کو کیا مانے، رفع دے دے گا مبتدا کے طور پر
لقيته فعل اور مفعول فاعل مفعول سر مل کر جملہ خبر ہوا. اس کو تعبیر کرتے اصطلاح میں رب زائد ہے، اعراب میں معنی میں زائد نہیں ہے. اس کے بارے میں اور تفصیلی بات ہے. عندہ میں جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹے گی؟ عنده مثلا عند رب رجل کریم عنده، عند شخص کوئی بھی شخص، بہت کم رجل ہے جو کریم ہو عنده اس شخص کے پاس، مثلا عند فلان عند زید عند عمر جو بھی. اب جو ہے واو ربہ کے لیے مثال کیا بیان کیا ہوا؟ بلدتن لیس لها انیس، یہ جو نیچے فارسی میں معنی بیان کیا ہے، یعنی بسیار بلدہ بہت سارے، یعنی یہاں پر معنی بیان کی کثرت کے لیے واو ربہ تکثیر سے، بہت ایسے شہر ہیں کہ نیست اورا انیسی، یعنی لیس لها انیسو، بہت سارے ایسے شہر جن کے لیے کوئی انیس نہیں ہے، محبت کرنے والا اس شہر کے ساتھ، اس علاقے کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. مگر ہے تو کیا ہے؟ الا الیعافیر ولد بقرہ وحشیہ، وحشی حیوانات کے بچھڑے، وشتر اسقر اور عیسو، الا الیعافیر و الا العیسو، یعافیر ہے وحشی حیوانات کے بچھڑے مثلا، اور عیس ہے. عیس سے کیا مراد ہے؟ شتر اسقر. شتر اسقر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی سفید مائل بسرخی، سفید اون کا مثلا جو ہے ان کا وہ بچے جو سفید ہو لیکن مائل بے سرخ کی طرف مائل ہو، اس کا رنگ یعنی مکس ہو سرخی کے ساتھ اس کو. یعنی اس طرح کے حیوانات وہاں پر رہتے ہیں، اس شہر کے ساتھ کوئی محبت کرنے والا نہیں. السابع علی وہی للاستعلاء، علا ہے، علا کا من استعلاء ہے بلندی. اما حقیقتا، یہ اصطلاح حقیقت ہے یعنی حسی ہے، حس کرتے ہیں کہ واقعا اوپر ہے یہ نیچے ہے. نحو زید علی السطح، زید بھی محسوس ہے، سطح بھی محسوس ہے، حس کرتے ہیں. او مجازن یعنی مجاز ہے، غیر محسوس ہے. نحو علیہ دین، اس کے اوپر دین ہے، قرض ہے، اس کی گردن پہ قرض ہے، تو وہ قرض کہاں ہے؟ اس کی گردن کے اوپر ہے تو وہاں سے اٹھاؤں گا میں. واضح ہو گئی بات. ایک شیء ہے غیر محسوس ہے. وقد یجیء بمعنی فی، کبھی فی کے معنی میں ہے. نحو اذ وقفوا علی النار، جب ان کو آگ پر روکا جائے. یہاں پر یعنی آگ میں ہے، وقفوا فی النار ہے ای فی النار. وتدخل على المظهر والمضمر كما مر. ہم ضمیر کے لیے مثال مقدم ہو گئی، ضمیر کے لیے کہاں مثال؟ علیہ دین، علی السطح، ضمیر ہے سطح، اسم ظاہر ہے نا، علی السطح ظاہر ہے، علیہ دین ضمیر کے لیے، اذ وقفوا علی النار ظاہر کے لیے. الثامن عن وہی للمجاوزۃ، مختصر اس کو بھی پڑھتے ہیں، تجاوز کرنے کے لیے ہے. اما حقیقتا، یہ تجاوز بھی حقیقی ہے، یعنی کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز سے تجاوز کر رہی ہے. نحو رمیت السهم عن القوس، میں نے پھینکا تیر کو قوس سے، ای تجاوز عن القوس. ان نے کیا معنی دیا یہاں پر؟ کمان سے نکلا. قوس، قوس یعنی کمان کو کہتے ہیں. یہاں پر بعد میں اگر مناقشہ کیا ہے، یعنی ان تمام معانی میں بعض نے کہا کہ یہ حروف ان معنی میں استعمال نہیں بلکہ کسی اور معنی میں استعمال. یہ تفصیلات ہیں یہاں پر بیان کہ مثلا رمیت السهم عن القوس، بعض نے کہا بالقوس ہے، عن القوس نہیں ہے، عن معنی با ہے، میں نے تیر کو پھینکا کمان کے ذریعے سے، یہ معنی واضح ہوئی بات. تو یعنی ہے یہاں پر اختلافات نبی میں. اردو میں سر کہتے نا میں نے جو ہے تیر کمان سے چھوڑا، یعنی کمان سے چھوڑ دیا، یعنی آزاد کیا اس کو، تجاوز کرنے دیا. وَإِمَّا مَجَازًا نَحُ بَلَغَنِي عَنْ زَيْدٍ حَدِيثٌ، بلغ فعل ہے، نون وقایہ کہتے ہیں اس کو. یا کیا ہے؟ مفعول ہے، یا متکلم مفعول ہے. مجھ تک پہنچی مثلا، کس سے؟ عن زید، زید سے کیا پہنچی؟ حدیثن، پہنچنے والی چیز حدیث سے فاعل ہے، حدیثن یہ بلاغت کے لیے فاعل ہے، حدیثن. اب یہاں پر حدیث اس بات کو، یعنی مجھ تک زید سے کوئی بات پہنچی تو اس کو آپ محسوس نہیں کرتے جس طرح سے تیر جس طرح سے آپ کی طرف آئی، اس لیے تو نہیں ہے. وہ معناه تجاوز عنه حدیث، یعنی اس سے ایک حدیث نے ایک بات میں تجاوز کی. وتدخل على المظهر كما ذكر وعلى المضمر نحو ورضوا عنه. صلی اللہ